میں کئی دفعہ اماں سے کہہ چکا تھا کہ نرما کے گھر رشتہ لے کر جائیں، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ اماں ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی۔ ایک ہی بات بار بار دہرا کر میں تنگ آ چکا تھا، اور پھر جب ایک دن میں نے ناراضگی سے کہا کہ اماں آپ نرمل کے گھر کیوں نہیں جاتی، تو اماں کہنے لگی کہ میں اس لڑکی سے ایک دفعہ مل چکی ہوں، تیرے دوستوں کی شادی میں وہ آئی تھی اور میں نے اس کے رنگ ڈھنگ دیکھ لیے تھے، پرائے مردوں سے بھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ میں ایسی لڑکی کو بہو نہیں بنانا چاہتی کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو جائے۔ اماں کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ اماں میں اس سے محبت کرتا ہوں اور آپ اتنے کھرے لفظوں میں اسے برا کہہ رہی ہیں۔ اماں کہنے لگی، میں تیری ماں ہوں، تیری بھلائی کی بات کر رہی ہوں، لیکن میں ماں کی بات نہ مانا اور اپنی ضد پر اڑ گیا۔ میرا غصہ اور ناراضگی دیکھ کر اماں مجبوراً نرما کے گھر رشتہ لے کر چلی گئی، لیکن وہاں سے فوراً ہی انکار ہو گیا۔ انکار نے مجھے پوری طرح ہلا دیا تھا۔ مجھے لگا کہ نرمل کبھی اس رشتے کے لیے انکار نہیں کرے گی۔ وہ اور میں کافی عرصے سے ایک ہی دفتر میں کام کر رہے تھے۔ اگر میں اس سے محبت کرتا تھا تو وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی۔ لیکن انکار کا جواب لے کر جب اماں واپس آئیں تو مجھے لگا کہ اماں نے ہی کچھ کیا ہوگا۔ میں نے فوراً سے نرمل کو فون لگایا تو وہ بہت ہی غصے میں تھی۔ کہنے لگی، تم نے رشتہ بھیجنے سے پہلے مجھ سے اجازت کیوں نہیں لی؟ میں تم جیسے شخص سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ تم نے اپنے گھر والوں کو دیکھا ہے، تمہاری ماں جس حلیے میں رشتہ لے کر آئی تھی، اس طرح تو ہمارے گھر کام والی آتی ہے۔ جس طرح تمہاری ماں نے دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، مجھے تو دیکھ کر ہی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ یقیناً وہ بہو سے بھی یہی سب کروائیں گی۔ میں تمہارے گھر کبھی شادی نہیں کر سکتی۔ مجھے آزاد زندگی گزارنے کی عادت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ بہت ہی دقیانوسی ہو۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا کہ میری ماں تھوڑا مذہبی ذہن رکھتی ہے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ میں خاموشی سے کمرے میں بیٹھا تھا، جبھی اماں میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اس لڑکی کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے۔ میں رشتہ لے کر گئی تو اس نے ایسی عجیب عجیب باتیں کہیں کہ میں خود شرمندہ ہو گئی۔ اس کے لیے عورت کی شرم و حیا کوئی معنی نہیں رکھتی، اور یہ بات میں تجھے پہلے سمجھانا چاہتی تھی۔ اب تیری شادی وہیں ہوگی جہاں میں چاہوں گی۔ میں تیرے لیے کوئی اچھی لڑکی خود ڈھونڈوں گی۔ میں نے اماں سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کرنی ہے، نرمل کی ٹکر کی ہو، تاکہ میں اس کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ میری بات سن کر اماں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میری پسند کا خیال رکھیں گی اور میرے لیے کوئی ایسی ہی لڑکی تلاش کر کے لائیں گی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ بالکل ہی الٹ کریں گی۔ میری اماں نے میرا رشتہ اپنی مرضی سے طے کر دیا تھا اور پھر مجھے بتایا بھی نہیں کہ وہ لڑکی پڑھی لکھی نہیں ہے۔ اس بات پر میں اماں سے بہت ناراض تھا۔ مجھے ایک پڑھی لکھی اور قابل لڑکی چاہیے تھی، جسے اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ آتا ہو، جو زمانے کی اونچ نیچ سے واقف ہو۔ لیکن جب اماں نے مجھے بتایا کہ جس لڑکی سے میرا رشتہ طے ہوا ہے وہ کبھی اسکول تک نہیں گئی، تو میرا دماغ خراب ہو گیا۔ میں نے غصے میں اماں سے کہا کہ آپ کو 1000 دفعہ کہا تھا کہ میرا رشتہ کسی پڑھی لکھی لڑکی سے کریے گا۔ اماں کہنے لگی، بیٹا، ایمان پڑھی لکھی نہیں ہے لیکن حافظ قرآن ہے، بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتی ہے۔ اس تعلیم کے آگے دنیاوی تعلیم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ میں اماں کو کیا سمجھاتا کہ میں نے ایسی شرط کیوں رکھی تھی؟ دراصل میں نرمل کو نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ میں رشتے کو ٹھکرانے کے باوجود میرے دوست کے ساتھ شادی کر لی تھی، کیونکہ میرا دوست اور اس کی فیملی بہت ماڈرن تھے۔ ان کے پاس حجاب کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ سب بہت ہی زیادہ آزاد ماحول سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ نرمل کی نظر میں اور میری فیملی بہت دقیانوسی تھی۔ اسی لیے میں چاہتا تھا کہ میں کسی بہت پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کروں اور پھر اسے جا کر نرمل کے آگے کھڑا کر دوں اور بتاؤں کہ مجھے اس سے زیادہ اچھی لڑکی مل گئی ہے۔ لیکن اماں نے ایمان سے میرا رشتہ کر کے میرے سارے خواب پر پانی پھیر دیا تھا۔ میں جو بدلہ لینے کے لیے ایک پیر پر کھڑا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ میں مزید نرمل کے آگے شرمندہ ہونے والا ہوں۔ یہ جان کر مجھے بہت شدید غصہ آیا تھا کہ وہ لڑکی بالکل بھی
पढ़ी लिखी नहीं है। मैंने अम्मा से कहा कि अभी भी वक्त है, आप इनकार कर दें और कहीं और रिश्ता तलाश करें। मेरी बात सुनकर अम्मा ने गुस्से से मुझे देखा और कहने लगी, लगता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। मैं किसी की बेटी की इज़्ज़त के साथ नहीं खेल सकती। सारे ज़माने को खबर हो चुकी है कि तुम्हारा और ईमान का रिश्ता हो गया है। हम अब किस बुनियाद पर रिश्ता ख़त्म करेंगे? सिर्फ़ इसलिए कि तुम्हें पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। तो याद रखना कि जो लड़की मैंने तुम्हारे लिए तलाश की है पढ़ी लिखी लड़कियों के मुकाबले में बहुत तेज़ है। मैंने अम्मा से कहा कि ठीक है, फिर आप मुझे उसकी कोई तस्वीर दिखाएं, कम से कम शक्ल सूरत में तो इस काबिल हो कि मैं दुनिया के सामने शर्मिंदा ना हूँ। मैं अम्मा से ये ना कह सका कि कम से कम निर्मल से ज़्यादा खूबसूरत लड़की तो मेरा मुकद्दर बने। मेरी ये बात भी अम्मा को पसंद ना आई। वो कहने लगी कि ईमान तस्वीर नहीं खिंचवाती, और रही बात दुनिया के सामने शर्मिंदा होने की, तो तुम्हारी बीवी कोई शो पीस या नमूना नहीं है जिसे तुम दुनिया के आगे पेश करके इसकी तारीफ़ वसूल करोगे। बीवी को बीवी बनाकर इज़्ज़त से चार दीवारी में रखना चाहिए। अम्मा ये कहते गुस्से से अपने कमरे में चली गई थी और मैं सोच रहा था कि निर्मल ठीक ही कहती थी। मेरे घर वालों की सोच वाकई ही बहुत पुरानी है। अब पता नहीं अम्मा ने लड़की के नाम पर किसे पसंद कर लिया था। घर में खूब ज़ोर शोर से शादी की तैयारियां हो रही थी, लेकिन मेरी दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं थी। अम्मा खुद ही शॉपिंग करके मेरे सामने ढेर सारे कपड़े फैलाकर बैठ जाती, जिसे मैं नज़रअंदाज कर देता। अम्मा मुझे बार बार समझाती कि बेटा देख, आने वाली तेरे भरोसे पर अपना घर छोड़कर आ रही है, इसका साथ देना हाफ़िज़ कुरान है, इसे कोई दुख तकलीफ़ ना पहुंचाना। मैंने तो ऐसी लड़की ढूंढी है जो तेरी नस्लें संवारेगी। लेकिन मुझे अम्मा की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। और फिर शादी से 2-3 दिन पहले मैं पूरी तरह हैरान रह गया जब अम्मा मुझसे कहने लगी, चलो हम फर्नीचर ख़रीदने चलते हैं। मैंने अम्मा से कहा, क्या हो गया है, कितना फ़र्नीचर ख़रीदेंगी? घर भरा पड़ा है और फिर जहेज़ तो लड़की वाले देते हैं। मेरे कमरे में सारा फर्नीचर वहीं से आएगा। मेरी बात सुनकर अम्मा कहने लगी, नहीं बेटा, हम रवाज बदलेंगे। मैंने उन लोगों को मना कर दिया है कि हमें कोई जहेज़ नहीं चाहिए। वैसे भी वो लोग बहुत गरीब हैं, ऐसे में इन्हें परेशान करना मुनासिब नहीं है। सारा फर्नीचर मैं खुद डालूंगी। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे सारे दोस्तों को ससुराल से क्या कुछ नहीं मिला था। फर्नीचर तो अलग बात थी, इन्हें तो मोटरसाइकिल और कार तक मिली थी। अम्मा मुझे न जाने कौन सी पट्टियाँ पढ़ा रही थी। मैंने अम्मा से कहा, सच बताओ कि तुमने किस ख़ानदान की लड़की पसंद कर ली है? ना तुम शक्ल दिखाना चाहती हो और ना ही वो लोग जहेज़ में कुछ दे रहे हैं। मुझे तो लगता है कुछ और ही मामला है। अम्मा कहने लगी, ज़्यादा फजूल बातें करने की ज़रूरत नहीं है, लड़की बहुत ही अच्छी है, शादी होगी तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। लेकिन अम्मा की बातों से मुझे कोई फ़र्क ना पड़ा था। अलबत्ता मैं दिल ही दिल में ये सोच रहा था कि अगर मुझे लड़की पसंद ना आई तो मैं 2-4 दिन में ही इसे फ़ारिग कर दूंगा। अम्मा के कहने पर मैं ज़बरदस्ती शादी के लिए तैयार तो हो गया, लेकिन एक बोझ जैसे रिश्ते को घसीटने का मैं हामी नहीं था। फर्नीचर अम्मा ने खुद ही डलवाया था और वो भी बहुत ही आलीशान। मैंने जितने भी पैसे जमा किए थे वो सब अम्मा ने मेरी शादी पर खुद ही खर्च कर दिए थे। और फिर जब शादी वाला दिन आया तो मेरे रहे सहे होश भी ठिकाने आ गए जब अम्मा ने मेरे दोस्तों को सख्ती से मना किया कि वहाँ लेडीज़ पोर्शन अलग होगा और वहाँ कदम रखने की भी ज़रूरत नहीं है। वो लोग पर्दे के मामले में बहुत सख्त हैं। इनकी औरतें बहुत ही शरीफ और इज़्ज़तदार हैं। दुल्हन को रुखसत करवा कर गाड़ी में बिठा लेंगे। इन लोगों ने मर्द और औरत का अलग अलग इंतज़ाम किया है। निकाह तो पहले ही मस्जिद में हो गया था, इसलिए निकाह का कोई मसला नहीं था। लेकिन मेरे दोस्त ये सुनकर अजीब नज़रों से मुझे देखने लगे। अम्मा हुक्म सुना कर गई तो मेरा एक दोस्त कहने लगा कि हमारे घर की औरतें भी इज़्ज़त दार और शरीफ ही हैं। तुम्हारी अम्मा आखिर क्या कहना चाहती हैं? और फिर एक दो ने तो ये भी कहा कि हम तो तुझे ही दकियानूसी समझते थे, तेरे तो ससुराल वाले भी तेरे जैसे ही निकले। मैं खुद शर्मिंदगी से सर झुका गया था। मेरे दोस्तों ने बहुत सारे मंसूबे बनाए थे कि बहुत बड़ा जश्न होगा, पटाखे जलाएंगे, ढोल बाजे के साथ नाचते हुए स्टेज तक सारे दोस्त मुझे लेकर जाएंगे
اور ویڈیو بھی بنے گی، لیکن یہاں تو سب کچھ بس خیالی پلاؤ کی طرح رہ گیا تھا۔ اتنے دنوں سے یہ سب منصوبے اماں کے سامنے بن رہے تھے، لیکن وہ پوری طرح خاموش تھی اور آخری موقع پر انہوں نے چونکا دیا تھا۔ جانتی تھی کہ اب میں احتجاج کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اتنے مہمانوں کے سامنے میں اماں کو کیا کہتا؟ میرے دوست یار تو میرے منہ پر ہنس رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ شادی کے بعد تو مولوی بن جانا اور پھر ہمارے پاس کی تقریبات میں بھی نہ آنا۔ میں نے بس سر جھکا لیا تھا اور پھر ہم بارات لے کر پہنچے تو اماں کی بات سچ ثابت ہوئی۔ مردوں کا پورشن بالکل الگ تھا اور عورتوں کا بالکل الگ۔ میں نے اپنے دوستوں اور نرمل کے دوستوں کو بھی دعوت دے رکھی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ نرمل میری شادی میں آئے، میری دلہن کو دیکھ کر پوری طرح جل کر راکھ ہو جائے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الگ ہو گیا تھا۔ میرے دوست میرے ساتھ تھے، اماں کے ساتھ لیڈیز پورشن میں چلی گئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب تو وہ میرا اور بھی مذاق بنائیں گی۔ میرا دوست اور نرمل ایک ہی دفتر میں کام کرتے تھے اور ابھی سے ہی مجھے یہ فکر ستا رہی تھی کہ جب شادی کے بعد میں دفتر جاؤں گا تو پتہ نہیں وہاں مجھے کیا کچھ سننا پڑے گا۔ بالکل سادگی سے شادی کی تقریبات نمٹی تھی۔ اماں نے ہی دلہن کو رخصت کروا کر گاڑی میں بٹھا لیا تھا۔ میں وہ دلہا تھا جس نے نکاح کے بعد بھی ابھی تک دلہن کو نہیں دیکھا تھا، اور پھر ایسے ہی سادگی سے ہم لوگ گھر لوٹ آئے۔ میرے سارے دوستوں کے ارمان دھرے کے دھرے رہ گئے۔ وہ سب مجھے کوستے ہوئے واپس چلے گئے تھے کیونکہ انہیں تو اپنی بھابھی کا دیدار کرنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ میری حالت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی۔ ابھی تک میں نرمل کو بھول کر پوری طرح آگے بھی نہیں بڑھ سکا تھا، اور اب ایک ایسی لڑکی میری بیوی بن کر میرے کمرے میں پہنچ چکی تھی جسے میں جانتا بھی نہیں تھا۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنے کمرے کی طرف جاتا، اماں کے کمرے سے آتی آوازوں نے مجھے متوجہ کر لیا۔ اماں میری بڑی بہن کے سامنے بیٹھی کہہ رہی تھی کہ ایمان بہت اچھی لڑکی ہے، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ بہت ہی برا تھا، کسی بھیانک خواب جیسا۔ اگر میں اسے اپنی بہو نہ بناتی تو شاید وہ ساری زندگی اپنی دہلیز پر بیٹھی رہ جاتی۔ اسی لیے میں نے اپنے دوست کا مان رکھا اور اس کی بیٹی کو بہو بنا کر لے آئی۔ تو کیا برا کیا؟ آج نہیں تو کل تمہارا بھائی بھی اس بات کو سمجھ جائے گا۔ میری بڑی بہن اماں سے کہہ رہی تھی کہ کم سے کم آپ کو مجھے تو بتانا چاہیے تھا کہ اس لڑکی پر کیسی قیامت گزری ہے۔ شادی میں جب میں نے دوسرے لوگوں کے منہ سے سنا تو تب مجھے اس بات کا علم ہوا اور میں بہت ہی شرمندہ ہوئی کہ لڑکے کی بڑی بہن ہونے کے باوجود مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی۔ اماں کہنے لگی کہ ضروری نہیں کہ ہر بات کا ڈھنڈورا پیٹا جائے، اور یہ بات تو بالکل بھی ایسی نہیں ہے۔ ایمان کی عزت کا سوال تھا، اسی لیے میں نے کسی کے آگے کچھ نہیں کہا۔ یہ سننا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں سوچنے لگا کہ آخر ایمان کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جو کوئی بھی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اماں نے اسے میرے پلے باندھ دیا تھا۔ یقیناً کوئی بہت ہی بڑی بات تھی، جب ہی تو ایسے چھپتے چھپاتے پردے کے نام پر خاموشی سے شادی کی گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ کمرے میں جا کر اماں سے سیدھی طرح پوچھ لیتا ہوں کہ آخر انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے، اور وہ کون سی بات ہے جو مجھے بھی نہیں بتائی گئی۔ لیکن پھر خود بخود میرے قدم رک گئے۔ میں جب کمرے میں داخل ہوا تو گھونگھٹ ڈالے ایک لڑکی بیٹھی تھی، اور جیسے ہی میری نظر اس لڑکی پر پڑی تو اس نے گھونگھٹ اٹھا دیا۔ کچھ لمحے میں پلکنا جھپکنا بھول گیا۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ اس کا حسن دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ نرمل تو اس کے آگے خاک برابر بھی نہیں تھی۔ اگر میں نے کچھ دیر پہلے والی اماں کی باتیں نہ سنی ہوتی تو شاید میں پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو جاتا، لیکن اب میرے ذہن میں بس ایک ہی بات تھی کہ ایمان کے پیچھے کوئی ایسا بھیانک سچ ہے جسے میری ماں نے مجھ سے چھپایا ہے۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا اور بہت کھرے لہجے میں اس سے کہا کہ میں تمہارے سارے حقیقت جانتا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ یکدم گھبرا گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی بہت ہی بڑی بات ہے۔ میں نے کہا اگر تم مجھے سب کچھ نہیں بتاؤ گی تو میں تمہارے ساتھ بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ آپ کی اماں نے مجھے منع کیا تھا کہ میں آپ کو کوئی بات نہ بتاؤں، لیکن جب آپ سب جان ہی گئے
ہیں تو پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ایسا راز مجھے بتایا جسے سن کر میرا دل دہل گیا۔ سارا سچ جاننے کے بعد بھی میرے دل میں یہ بات آئی کہ پتہ نہیں اس بات میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ پوری حقیقت مجھ سے چھپا رہی ہوتی۔ میرے چہرے کے تاثرات سے اسے میرے دل کی حالت سمجھ آ گئی تھی۔ وہ آہستہ سے کہنے لگی، میں حافظ قرآن ہوں اور جس کے دل میں قرآن ہو اس کے دل میں جھوٹ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک ایک لفظ سچ بتا چکی ہوں اور اس کے علاوہ بھی میری زندگی کا جو بھی سچ ہے وہ آج کی رات میں آپ کو خود ہی بتاؤں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ ہمارا رشتہ کسی بھی جھوٹ کی نظر ہو۔ اور پھر اس نے مجھے ہر چھوٹی سے بڑی بات سچ سچ بتا دی۔ وہ حافظ قرآن تھی، اس کے دل میں قرآن بستا تھا، وہ جھوٹ کا سہارا لے ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے ہر حرف میں سچائی تھی اور اس کی سچائی نے میرا دل جیت لیا تھا۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ بہت خوش اخلاق تھی۔ اس کی آواز میں بھی جیسے جادو تھا۔ میرے دل میں جو بھی گلے شکوے تھے وہ سب دھل گئے تھے۔ اور پھر میں نے اسے شادی کی رات کا تحفہ دیا۔ اس نے تحفہ لیا اور مجھ سے شکرانے کے نوافل پڑھنے کی اجازت مانگی۔ نفل پڑھنے کے بعد کتنی ہی دیر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہی۔ جس انداز میں اس نے مجھے سورہ یاسین سنائی تھی، مجھے لگا تھا کہ یہ رات میری زندگی کی سب سے خوبصورت ترین رات بن گئی ہے۔ مجھے قرآن پاک بند کیے بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ میں نماز کی پابندی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کروں۔ آج عرصے کے بعد شادی کی پہلی رات میرے دل میں قرآن پاک کے لیے دوبارہ محبت جاگی تھی جو کچھ عرصے سے شاید سو گئی تھی۔ ایمان نے مجھے اس بات کا احساس دلایا تھا کہ قرآن پاک اور اس کی تلاوت کس قدر سکون بخشتی ہے۔ میں بھی اس کے ساتھ ساتھ تلاوت کرنے لگا تھا۔ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن ہزار پڑھے لکھوں سے بہتر تھی۔ اماں کی یہ بات آنے والے کچھ ہی دنوں میں سچ ثابت ہو گئی تھی۔ اس نے ہمارے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دیا تھا۔ وہ بہت ہی دیندار اور نمازی تھی، پردے کی پابندی کرتی تھی، کبھی کسی نامحرم کے سامنے جانے کا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور یہی باتیں دھیرے دھیرے میرا دل جیت رہی تھی، کیونکہ ہر مرد ایک ایسی ہی بیوی چاہتا ہے اس کی آنے والی نسلوں کو سنوار دے۔ وقتی طور پر میں نرمل کی محبت میں بھٹک گیا تھا اور اس کی خوبصورتی اور اداؤں کو زندگی کی خوبصورتی سمجھ بیٹھا تھا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے اماں نے بتایا تھا کہ زندگی کی اصل خوبصورتی حیا ہوتی ہے، چاہے پھر وہ مرد کی حیا ہو یا عورت کی۔ چھٹیوں کے کچھ دن گزار کے جب میں دفتر گیا تو میں نے نرمل کو روتے ہوئے دیکھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ ایک دم ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ میں ایک ماڈرن فیملی میں شادی کرنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے آزاد زندگی گزارنی تھی، لیکن اب میں بہت بری طرح پچھتا رہی ہوں۔ اخلاق کچھ زیادہ ہی ماڈرن ہے۔ ماڈرن کیا ہے بلکہ بے حیا اور آوارہ ہے۔ اس کے کئی لڑکیوں کے ساتھ چکر ہیں اور جب اس بات کو لے کر میں بغض پرستی کرتی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں۔ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہوں جو ایک ہی وقت میں نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ تعلق میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ بری طرح سے رونے لگی اور مجھے ایمان کی بات یاد آئی کہ زندگی میں حیا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ واقعی اخلاق اور اس کی فیملی کا حیا اور شرافت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ماڈرن ہونے کے نام پر انہوں نے دین کے ہر حکم کی خلاف ورزی کی تھی اور ہر حد کو پار کر رکھا تھا، اور یہی دیکھ کر تو نے اس سے شادی کی تھی اور اب اسے کس بات کا اعتراض تھا؟ وہ خود بھی تو ایسی ہی زندگی چاہتی تھی، نہ جانے کیوں، لیکن مجھے اس سے ہمدردی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ لیکن میرے دل میں ایمان کی محبت اور بڑھ گئی تھی۔ اس روز میں دفتر سے واپس لوٹا تو اپنی ماں کے ہاتھ پکڑ کر چوم لیے۔ اماں ایک ہی دم حیران ہوئی اور کہنے لگی، کیا بات ہے، آج بہت پیار آ رہا ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے میری شادی ایمان سے کروا کر۔ جو حافظ قرآن ہے اور جو خوبیاں اس میں ہیں وہ کسی عام لڑکی میں نہیں ہو سکتی۔ میری بات سن کر
اماں مسکرا اٹھی، جبکہ شادی کی رات میں یہ بات جان گیا تھا کہ جب ایمان 10 سال کی تھی اسے کچھ لڑکوں نے اغوا کر لیا تھا اور اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا، اسی لیے اسے اسکول چھوڑنا پڑا تھا اور پھر وہ صرف اور صرف دینی تعلیم ہی حاصل کر سکی تھی۔ اس نے قرآن حفظ کیا تھا اور پھر وہ دوسری بچیوں کو قرآن حفظ کروانے لگی تھی۔ یہی وہ سچ تھا جس کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی اور اماں نے بخوشی اسے اپنی بہو بنایا تھا، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں ایمان کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اور جب شادی کی رات اس نے خود مجھے ہر بات بتائی تو نہ جانے کیوں میرے دل میں اس کے لیے کوئی برائی نہ آئی، بلکہ مجھے اس سے ہمدردی کا احساس ہوا تھا۔ اور اس سے شادی کے بعد ہی تو مجھے پتہ چلا تھا کہ ایک حافظ قرآن شخص میں ہی ایسی خوبیاں موجود ہوتی ہیں۔ میں نے اس میں جو خوبیاں پائی تھی وہ شاید میں کتنی بھی پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کرتا تو اس میں نہ ہوتی۔ میں آپ لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک حافظ قرآن لڑکی سے شادی کر کے مجھے کیسے فوائد حاصل ہوئے۔ اس نے مجھے قرآن پاک کے قریب کر دیا۔ جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو مجھے اللہ کا قرب حاصل ہونے لگا اور میری زندگی تبدیل ہو گئی۔ قرآن کے ساتھ ساتھ میری نمازوں میں بھی پابندی آ گئی۔ ہمارے گھر میں ایک الگ سا سکون محسوس ہونے لگا تھا، جیسے ہمارا گھر جنت کا کوئی گوشہ ہو، کیونکہ ہر وقت وہ تلاوت کرتی تھی۔ خاص کر کھانا پکاتے وقت جو وہ تلاوت کرتی تو کھانے کا ذائقہ ہی بدل جاتا۔ کبھی کبھی تو حیران ہو جاتا کہ عام سا کھانا بھی اتنا لذیذ معلوم ہوتا کہ چھوڑتا ہی نہیں تھا۔ دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے میرے سارے دوست رو رہے تھے، لیکن ایک میں تھا جسے صبر اور شکر کی عادت تھی، کیونکہ میری بیوی نے مجھے یہ صبر اور شکر سکھایا تھا۔ میں نے کبھی ناشکری نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی ایسی چیز کی فرمائش کی کہ جس کی وجہ سے میں پاگلوں کی طرح محنت کرتا اور پھر بھی اسے حاصل نہ کر پاتا۔ صرف قرآن پاک کو زبانی طور پر پڑھتی نہیں تھی، بلکہ اس کے دل میں اس کی محبت اس قدر تھی کہ دنیا کی محبت خود بخود اس کے دل سے نکل گئی تھی، اور بالکل ایسا ہی اس نے مجھے بھی بنا دیا تھا۔ جب وہ حاملہ ہوئی، حمل کے مہینے میں بھی اس نے مستقل قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھی، اور یہی وجہ تھی کہ بہت آسانی سے ہمارے پاس ایک بہت ہی صحت مند اور خوبصورت بچے کی پیدائش ہوئی تھی۔ ایمان سے نکاح کرنے کے بعد میرے دن بدل گئے تھے۔ میں نے ترقی کی وہ سیڑھیاں طے کی تھی جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ ساری رحمتیں اور برکتیں مجھے ایمان کی بدولت حاصل ہو رہی تھی، کیونکہ اس نے ہی مجھے مضبوطی سے وہ رسی پکڑائی تھی جس کا پکڑنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اپنی ماں کی یہ بات میں نے اچھی طرح سمجھ لی تھی کہ ایک دنیاوی پڑھی لکھی لڑکی مجھے دنیاوی ترقیاں تو دلوا سکتی تھی، لوگوں کی نظر میں تو سرخرو کروا سکتی تھی، لیکن شاید میرے ایمان کو اس طرح مضبوط نہ کروا پاتی، مجھے اللہ کی نظر میں سرخرو نہ کرا پاتی، اور مجھے آخرت میں ترقی نہ دلوا سکتی۔ میں نے عہد کیا کہ میں اپنی بیٹی کو بھی حافظ قرآن بناؤں گا، اور آپ بھی عہد کریں کہ اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو حافظ قرآن ضرور بنائیں، تاکہ وہ ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔